حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے خود روانہ ہوتے یا کسی اور کو روانہ فرماتے تو جمعرات کے روز کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام روانگی کے لیے مناسب خیال فرماتے۔ آپ سفر میں سواری کو زیادہ تر تیز رفتاری سے چلانا پسند فرماتے تھے، اور جب دیکھتے کہ راستہ لمبا ہے تو رفتار اور تیز کر دیتے۔ سفر میں کہیں پڑاؤ کر کے روانہ ہوتے تو عادت طیبہ تھی کہ صبح کے وقت ہی کوچ فرماتے۔ سفر میں کتنی ہی کم مدت کے لیے ٹھہرتے، جب تک نماز دوگانہ ادا نہ فرماتے وہاں سے روانہ نہ ہوتے۔ جب کوئی مسافر سفر سے واپس آتا اور خدمت اقدس میں حاضری دیتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے معانقہ کرتے، یعنی اس کو اپنے گلے سے لگاتے اور پیشانی پر بوسہ دیتے۔ سفر میں آپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ہوتے اور کوئی کام سب کو کرنا ہوتا، مثلاً کھانا وغیرہ پکانا ہوتا تو آپ کام کاج میں ضرور حصہ لیتے۔ مثلاً ایک پڑاؤ پر سب اصحاب نے کھانا پکانے کا ارادہ کیا اور ہر ایک نے ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں چن لانے کا کام اپنے ذمے لیا۔ اللہ اکبر! کیا ہمارے نبی تھے اور کیا آپ کے حسن اخلاق تھے۔ سفر سے واپسی پر آپ سیدھے مکان کے اندر تشریف نہیں لے جاتے، بلکہ پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے اور پھر گھر میں تشریف لے جاتے۔ سفر سے تشریف لاتے وقت شہر میں آ کر بچے راستے میں ملتے تو ان کو اپنی سواری پر بیٹھا لیا کرتے۔ چھوٹے بچے کو اپنے آگے بٹھاتے اور بڑے کو پیچھے بٹھاتے۔ آپ جب سفر میں جاتے یا جہاد کے لیے تو اصحاب میں سے کسی ایک صحابی کو اپنے ہمراہ سواری پر بٹھاتے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے روانہ ہوتے اور سواری پر اچھی طرح بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور پھر یہ دعا اپنی مبارک زبان سے پڑھتے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعد الأرض اللهم أنت الصاحب في السفر والخلیفة في الأهل والمال۔ اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قبضے میں دیا ہے اور اس کی قدرت کے بغیر ہم اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اس سفر میں نیکی اور پرہیزگاری کا سوال کرتے ہیں اور ان اعمال کا سوال کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہو۔ اے اللہ، ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان فرما اور زمین کی مسافت کو ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ، آپ ہی رفیق ہے سفر میں اور خبر گیری کرنے والے گھر بار اور مال میں۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہی دعا پڑھتے، مگر اس کے ساتھ یہ الفاظ اور بڑھا دیتے: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ ہم سفر سے آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب کسی بلندی پر سواری چڑھتی تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور یہ فرماتے: اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال۔ اے اللہ، اس بلندی پر شرف آپ ہی کے لیے ہے اور آپ کے لیے ہر حال میں تعریف ہے۔ جب کسی بستی میں سواری اترتی تو 3 مرتبہ فرماتے: سبحان اللہ۔ رکاب میں پاؤں رکھتے وقت فرماتے: بسم اللہ۔ جس شہر یا گاؤں میں آپ کا قیام کا ارادہ ہوتا اور آپ اس کو دور سے دیکھ لیتے تو آپ کی مبارک زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے: اللہم بارک لنا فیہا 3 مرتبہ کہتے، اور جب اس میں داخل ہونے لگتے تو فرماتے: اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ اے اللہ، نصیب کیجئے ہمیں ثمرات اس کے اور ہمیں عزیز کر دیجئے اہل شہر کے نزدیک، اور ہمیں اہل شہر کے نیک لوگوں کی محبت عطا فرما دیجئے۔ جب آپ کسی شخص کو سفر کے لیے رخصت فرماتے تو یہ الفاظ مبارک زبان پر ہوتے: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک۔ اللہ کے سپرد کرتا ہوں میں تیرے دین کو اور تیری قابل حفاظت چیزوں کو اور تیرے اعمال کے انجاموں کو۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس ہوتے اور اپنے گھر والوں میں تشریف لے جاتے تو فرماتے، بہت بہت توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ نہ چھوڑے ہم میں کوئی گناہ۔ جب آپ سفر کرتے تو ابتدائی دن میں نکلتے اور اللہ سے دعا فرماتے کہ آپ کی امت کو سویرے سویرے سفر کو جانے میں برکت دے۔ اگر مسافر 3 ہوتے تو ان کو حکم فرماتے کہ ایک کو اپنا ذمہ دار بنا دو۔ سفر کے متعلق چند ہدایات۔ بہتر اور مسنون یہ ہے کہ سفر میں کم از کم 2 آدمی جائے، تنہا آدمی سفر نہ کرے، البتہ ضرورت اور مجبوری میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جمعرات کے دن سفر میں جانا سنت ہے، شنبے کے دن یعنی ہفتے کے دن مستحب ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آؤ۔ باہر سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اچھی بات نہیں۔ دور و دراز کے سفر سے بہت دنوں کے بعد لوٹے تو سنت یہ ہے کہ اچانک گھر میں داخل نہ ہو، بلکہ اپنے آنے کی خبر کرے اور کچھ دیر بعد گھر میں داخل ہو۔ البتہ اہل خانہ تمہارے آنے کے وقت سے پہلے ہی اگر باخبر ہو اور ان کو تمہارا انتظار بھی ہو تو اس وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ ان مسنون طریقوں پر، ان سنت طریقوں پر عمل کرنے سے دین اور دنیا دونوں کی بھلائی حاصل ہوگی۔ سفر سے لوٹ کر آنے والے کے لیے یہ بھی مسنون ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ضرور پڑھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا ایک طریقہ تھا کہ آپ علیہ السلام سفر کیسے کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہمیں بھی اپنے نبی علیہ السلام کے سفر کی طرح اپنے سفر کو کرنا ہے، تاکہ ہماری دنیا بھی چمکے اور آخرت بھی چمک جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.